نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. معزز حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس رب کائنات نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا اور ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت و دولت سے مالا مال کیا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، ہم یہ بات بخوبی جانتے ہیں، اس بات سے بخوبی واقفیت رکھتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت میں ایمان کے بغیر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر ہم دنیا میں اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، تو وہ ایمان ہی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ ایمان کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور اس ایمان کی ایک لذت ہوتی ہے، ایک مٹھاس ہوتی ہے، اس کے اندر ایک چاشنی ہوتی ہے جو ہر انسان کے اندر ہر اس کے ایمان کے اعتبار سے الگ الگ ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے۔ جیسے پھل میٹھے ہوتے ہیں لیکن ہر پھل کی مٹھاس الگ الگ ہوتی ہے، اسی طرح ہر شخص کے اندر ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس اور چاشنی مختلف ہوتی ہے۔ انسان کا ایمان جس قدر مضبوط ہوتا ہے، جس قدر پکا ہوتا ہے، ایمان ہمارے اندر جس قدر زیادہ ہوتا ہے، اس کی لذت ہمیں محسوس ہوتی ہے، اس کی چاشنی ہمارے دلوں میں اترتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے اندر ایمان کی چاشنی کس قدر ہے، اس کو کیسے پہچانیں، اس کی علامتیں کیا ہیں۔ دیکھیے، اگر ہم عبادت کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں، عبادت کرتے ہوئے ہمیں سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، جسے نماز میں کھڑتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون ملے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، روزہ رکھتے ہیں تو اطمینان رہے، خوشی ہو، اگر نیکی کرتے ہو تو ہمارے دل کو سکون ملے۔ اگر ایسا ہو تو سمجھیے کہ ہمارے دلوں میں ایمان کی اور عمل صالحہ کی لذت پائی جا رہی ہے، ہم اس کی مٹھاس و چاشنی کو محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے، بھلائی جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ آسمان میں اڑ رہا ہے، گھٹن محسوس ہوتی ہے اس کے دل میں۔ تو اسلام کے لیے ہمارے دل کھل جائے، اسلام سے ہم راضی ہوں، عمل صالح سے ہم راضی ہوں، اسلام پر ہمیں فخر ہو،
مسلمان ہوتے ہوئے ہم اپنے آپ کو فخر سے کہیں، یہی ایمان کی لذت اور ایمان کی حلاوت کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز میں کھڑے ہوتے تو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے۔ کبھی کبھی یہ حالت ہو جاتی کہ آپ کے پیر پھول جاتے، سوج جاتے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں کھڑے ہوئے تو پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ پڑھے، پھر اس کے بعد سورۃ النساء پڑھے، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران پڑھے، اور اس کے بعد رکوع کی، اور لمبا رکوع، لمبا قیام، لمبا سجدہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں رکعتوں میں کی۔ تو اتنی لمبی نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور آپ کو عبادت سے سکون ملتا تھا۔ نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان اذا حسبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی تکلیف، غم، پریشانی آتی تو فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، کیونکہ نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے۔ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اگر ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کتنی ہے تو اس کو ہم دیکھ لیں کہ ہمارے اندر عبادت سے کتنی محبت ہے، عمل صالحہ سے کتنی محبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہو تو آپ نے کہا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں۔ ایک جنگ کا موقع تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہرے میں دو صحابہ کو مقرر کیے، عباد بن بشر اور عمار بن یاسر۔ عباد بن بشر رضی اللہ عنہ رات میں پہرا دے رہے تھے اور اٹھ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، تہجد کی نماز۔ اتنے میں ایک اجنبی جگہ سے تیر آ کر ان کو لگ جاتی ہے، نامعلوم تیر ان کو لگ جاتی ہے اور وہ نماز کی حالت میں رہتے ہیں۔ دوسری تیر لگتی ہے، پھر بھی نماز کی حالت میں ہے۔ تیسری تیر جب لگتی ہے تو اپنے ساتھی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو جگاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب پہلا تیر جب آپ کو لگا تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں جگایا؟ تو عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دراصل میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا نماز میں، مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ میں بیچ میں نماز کو چھوڑ دوں۔ تو نماز تیر لگ رہی ہے اور ادھر سے تکلیف ہو رہی ہے، پھر بھی وہ نماز کو برقرار رکھ رہے ہیں کیونکہ اس کی لذت ان کو اتنی محسوس ہو رہی تھی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم لوگ عبادت سے بڑی کراہت کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا ہے، ہمارا دل نہیں مانتا، روزہ رکھنا ہے، ہمارا دل نہیں مانتا، تجارتیں چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، اپنی مصروفیتیں چھوڑ کر، اپنی نیند چھوڑ کر نماز کے لیے آنا ہے، اپنی طبیعت گوارا نہیں کرتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو بوجھ ہے، یہ تو تکلیف ہے، جبکہ ہمارے اسلاف کا حال دیکھو، عبادتوں کی لذت کو کیسے محسوس کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایمان کی چاشنی اگر ہمارے دلوں میں ہے، اگر اس کو سمجھنا ہے تو یہ دیکھیے کہ ہم کو گناہوں سے کتنی نفرت ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، جب غلطی کرتا ہے، جب برے کام کرتا ہے تو اس سے اس کو نفرت ہونی چاہیے، اور جس قدر وہ گناہوں سے نفرت کرتا ہے اتنا ہی زیادہ ایمان کی حلاوت اس کے دل میں موجود ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو شرابی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شراب کا نشہ بڑا گہرا ہوتا ہے، جلدی چھوٹتا نہیں۔ ایک شرابی جب شراب پیتا ہے اس سے کہا جائے کہ شراب چھوڑ دے، سگریٹ چھوڑ دے، گٹکا تمباکو چھوڑ دے، نہیں چھوڑتے۔ کیوں؟ کیا کہتے ہیں؟ اس کی لت لگ جائے تو نہیں چھوڑتے۔ لیکن دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی کو اعلان کرنے کے لیے مدینے کی گلیوں میں بھیجا کہ آج اللہ کی طرف سے شراب کی حرمت نازل ہوئی، اور وہ صحابی اعلان کر دیے تو لوگ اپنے گھروں سے شراب نکال کر مدینے کی گلیوں میں بہا دیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مدینے کی گلیوں کی یہ حالت ہو گئی کہ گویا ایسا سمجھ رہے تھے کہ سیلاب آ گیا یا پانی بہ رہا ہے مدینے کی گلیوں میں، ایسا لگ رہا تھا۔ فوراً ایک فرمان پر شراب کو چھوڑ دیے، ایک حکم پر شراب کو لا کے اپنے گھروں کے باہر بہا دیے،
کیونکہ شراب کی جو ان کو مزہ یا شراب کی جو نشہ ہے اس سے بڑھ کر لذت ان کے دلوں میں ایمان کی لذت تھی، اسی وجہ سے وہ گناہوں سے نفرت کرتے تھے، اسی لیے وہ گناہوں سے وہ دور رہتے تھے۔ معزز حاضرین، آج ہمارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم موبائل میں غلط چیزیں دیکھنے میں، میوزک سننے میں یا پھر دیگر برے کام کرنے میں ہمیں سکون ہوتا ہے یا ہمیں مزہ آتا ہے اور ہمیں لذت آتی ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ گویا ہمارے دلوں میں ایمان کی لذت نہیں ہے، ایمان کی چاشنی اور مٹھاس نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب انسان کے اندر ایمان کی لذت پیدا ہو جائے تو اس کو اللہ کے راستے میں مال قربان کرتے ہوئے، مال خرچ کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں رب کی رضامندی حاصل کروں گا، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کرتے تھے، بہت زیادہ خرچ کرتے تھے اور خوشی سے خرچ کرتے تھے۔ ہمارے جیسا نہیں کہ 10 روپے دیے، 100 روپے دیے تکلیف ہوتی ہے، ایسا نہیں، خوشی محسوس کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے تعاون مانگا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا پورا مال لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمع کیے۔ پوچھے تو کہ میں نے کچھ نہیں چھوڑا، سارا مال لا کے آپ کی خدمت میں جمع کر دیا، گھر میں جو کچھ ہے سب یہی ہے۔ آج اگر کوئی اپنا سارا مال جمع کر دے تو لوگ کہیں گے یہ دیکھو بیوقوف ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ ہزاروں اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پہ قربان کرتے تھے، خرچ کرتے تھے۔ لیکن آج ہم 10 روپے بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو دل گوارا نہیں کرتا، جلدی ہم آگے نہیں بڑھتے دینے کے واسطے، دل میں ایک گھٹن محسوس کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایمان کی لذت اگر ہمارے دلوں میں ہو تو مال اللہ کی راستے میں مصیبتیں آئے، تکلیفیں آئے، پریشانیاں آئے، اس کو بھی انسان خوشی بخوشی برداشت کر لیتا ہے، ضرورت پڑے تو اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ جان، یہ مال اللہ کی امانت ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے اور اللہ لے کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے مالوں کو، جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ ہمارے جو مال ہے، ہماری جو جان ہے وہ اللہ نے خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم جنت چاہتے ہیں، اگر ہم جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضرورت پڑنے پہ اپنے مال کو بھی، اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنا پڑے گا، اللہ کے راستے میں اس کو دینا پڑے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کیسی تکلیفیں دی گئی، کیسے مارا گیا۔ سمیہ رضی اللہ عنہا کو یاد کرو، کیسے انہیں ابو جہل نے تکلیفیں دی۔ بلال رضی اللہ عنہ کو ریگستان میں گھسیٹ کر لے جایا جاتا تھا، لیکن پھر بھی دیکھیے وہ ایمان سے ہٹے نہیں، اسلام کو نہیں چھوڑے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کفار کے ان مصیبتوں پر، ان عذابات کو کیسے برداشت کیے، تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا مزجت حلاوت الایمان بمرارت العذاب فغلبت۔ ایک طرف مشرکین کا عذاب تھا، مشرکین کی تکلیفیں تھی، مشرکین ستا رہے تھے، ان کا ظلم تھا، تو دوسری طرف میرے دل میں ایمان کی لذت تھی، ایمان کی مٹھاس تھی، ایمان کی چاشنی تھی، اس کے سامنے وہ عذاب بہت کم تھا، لہٰذا میرے دل میں ایمان کی جو لذت تھی اس عذاب پر غالب آ گئی، اس عذاب کی سختی پر غالب ہو گئی۔ تو لہٰذا جب اسلام ہمارا ایمان مضبوط ہو اور اس کی لذت ہمیں محسوس ہو تو اللہ کے راستے میں کتنی بھی تکلیفیں دی جائیں اس تکلیفوں کا احساس نہیں ہوتا۔ زیاد بن السکن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پہ وہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا چاہیے، کچھ ضرورت ہے تو بولیے، تو انہوں نے کہا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے۔ جب آپ علیہ السلام کے پاس ان کو اٹھا کر لے جایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر اپنا سر رکھ دیے اور مسکراتے ہوئے اپنی جان اللہ کے راستے میں شہید کر دی۔
کیونکہ اللہ کے راستے میں جان جا رہی ہے تو اس کو گوارا کر رہے ہیں اور اس کی تکلیف ان کو محسوس نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ دوسری طرف ایمان کی جو لذت ان کے دلوں میں ہے وہ اس پر غالب آ رہی ہے۔ اور اسی طرح جب غامدیہ قبیلہ غامد کی عورت نے بدکاری کر لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ عورت حاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ بچہ پیدا ہونے کے بعد آؤ۔ وہ عورت جاتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے دودھ پیتے بچے کو اپنے گود میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی یہ بچہ پیدا ہو گیا تو آپ کہتے ہیں اگر آپ پر حد نافذ کر دی جائے، آپ کو سزا دی جائے تو اس بچے کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ جاؤ جا کر یہ بچہ جب کھانے کی عمر کو پہنچے تو تب آنا۔ وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، کھانے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھماتی ہیں اور تھما کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آتی ہیں اور اللہ کے نبی سے عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بچہ کھانے کی عمر کو پہنچا ہے، لہٰذا مجھ پر آپ حد نافذ کیجئے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر شادی شدہ عورت یا مرد زنا کرے اسلام میں، اس کے حد یہ ہے کہ اس کو رجم کیا جائے گا، پتھر سے مار مار کر اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ شادی شدہ زانی کی سزا ہے اسلام میں۔ اب معلوم ہے اس کو جان جا رہی ہے، جان جائے گی، حد نافذ کریں گے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ دیکھیے جب وہ پہلی مرتبہ عورت آئی تھی اس وقت سے لے کر اس کے بچے کے روٹی کھانے کی عمر کو پہنچنے تک تقریباً 1-2 سال تو لگ جاتے ہیں۔ اتنے پورے عرصے میں وہ اپنے گناہ کو نہیں بھلاتی، اپنے گناہ کے بوجھ کو محسوس کرتی ہے اور اس بوجھ کو محسوس کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں آتی ہے اور اس کو معلوم ہے کہ جان جائے گی، برداشت ہے، لیکن اللہ کی معصیت گناہوں کا بوجھ مجھے برداشت نہیں ہے، اس لیے خوشی بخوشی وہ عورت اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دیتی ہے۔ معزز حاضرین، یہ ہے ایمان کی لذت، یہ ہے ایمان کی مٹھاس۔ یہ بھی ہمارے اندر اگر آ جائے تو اللہ کے راستے میں کتنی بھی تکلیفیں ہوں، کتنی بھی مصیبتیں ہوں، کتنی بھی پریشانیاں ہوں، ہم چھوڑیں گے نہیں۔ آج دیکھو ہمارے بعض نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا کیا حال ہے کہ اگر کسی سے محبت کر لیں، عشق کر لیں، نعوذ باللہ اس غلط کام کی وجہ سے اسلام کو چھوڑنے پہ، مرتد ہونے پہ، دین سے دور ہونے پہ تیار ہے، گویا ان کے دلوں میں ایمان ہے ہی نہیں، ان کے دلوں میں ایمان کی لذت ہے ہی نہیں، اور اسی وجہ سے یہ ایک چھوٹے دنیا کے خاطر ایمان کو چھوڑنے، اسلام کو چھوڑنے، دین کو چھوڑنے اور مرتد ہو جانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کو کئی مرتبہ دین کی خدمت کرنے کی وجہ سے، حق بولنے کی وجہ سے جیل میں رکھا گیا۔ جب ان کو جیل میں رکھا گیا تو انہوں نے کہا ماذا يفعل اعدائی بی، یہ میرے دشمن میرا کیا بگاڑیں گے، مجھے کیا نقصان پہنچائیں گے، میرا ایمان میرے دل میں ہے، اگر وہ مجھے قید کرتے ہیں تو مجھے تنہائی میں رکھ رہے ہیں اور میں زیادہ اللہ کی عبادت کروں گا اور اللہ کی بندگی اور کروں گا، اگر وہ مجھے قتل کرتے ہیں تو فشہادہ، قتل کرنا شہادت ہے، میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں گا، اگر مجھے وہ گھر سے، گاؤں سے باہر نکال کر بھیج دیتے ہیں، چلا وطن کر دیتے ہیں، فسیاحا، سیر و تفریح کر لوں گا اور سیر و تفریح کر کے ادھر ادھر چلا جاؤں گا، چاہے کوئی بھی تکلیف ہو مجھے دے دے، میری جان بھی لے لے، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ میری جان اگر لیں گے تو وہ میری شہادت ہے۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا نظریہ تھا۔ اور اسی طرح دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ذکر کی، فرمایا ثلاث من کن فی، 3 چیزیں ایسی ہیں اگر کسی انسان کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائے، وجد بہن حلاوت الایمان، وہ اس کے ذریعے سے ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس پا رہا ہے۔
کیا ہے وہ تین چیزیں؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اللہ کے رسول اس کے نزدیک دوسروں سے زیادہ محبوب ہوں. یہ دنیا کی مال و متاع، دنیا کی رشتہ داری، دوستی اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول ہمارے دلوں میں عزیز ہونا چاہیے، محبوب ہونا چاہیے. آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو، اپنے دنیا کے مال و متاع کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح دیں اور اس کو ترجیح دیتے ہوئے اس کے پیچھے پڑ جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس ہوگی. دیکھیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی فرمان آتا ہے تو پہلے ہم اپنی دل کی سنتے ہیں، اپنے خواہش نفس کو پورا کرتے ہیں اور اپنی ضرورت کو اس پر ترجیح دیتے ہیں. بعد میں نماز وغیرہ سب بعد میں، پہلے تجارت چاہیے، پیسہ چاہیے، مال چاہیے، دنیا چاہیے. روزے بعد میں، پہلے کمائی چاہیے، پہلے تجارتیں چاہیے. تو اس طرح سے ہم اپنی خواہشات کو، اپنی ضرورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ترجیح دیتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے. ہم گویا اپنے دلوں میں ایمان کی لذت کو محسوس نہیں کر رہے. اور اسی طرح وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، دوسری چیز جس کے ذریعے سے ایمان کی لذت ملتی ہے وہ یہ کہ انسان اگر کسی سے دوستی کرے تو وہ اللہ کے لیے دوستی کرے، ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، بھلائی کی بنیاد پر، خیر کی بنیاد پر دوستی کرے. دنیا کی بنیاد پر، مطلب پرستی کی بنیاد پر کسی سے دوستی نہ کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز جو بتائی وہ یہ کہ وہ اسلام میں آنے کے بعد، اسلام سے مالا مال ہونے کے بعد اس سے پھر جانے کو بالکل ویسے ہی نہ پسند کرے جیسے آگ میں ڈالنے کو نہ پسند کرتا ہے. دنیا کا کوئی بھی شخص آگ میں ڈالے جانے کو پسند نہیں کرتا، آگ میں چلنے کو پسند نہیں کرتا. اسی طرح اسلام کو چھوڑنے، اسلام سے دور ہونے کو بھی بالکل پسند نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، سچا دین ہے. یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ دین ہے، دین اسلام. اس سے انسان کسی بھی صورت میں، کسی بھی وقت میں اس سے روگردانی نہیں کرنا چاہیے، اس سے اعراض نہیں کرنا چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے جس کے اندر ایمان کی لذت ہو، ایمان کیا ہے اس کو معلوم ہو، ایمان کی حقیقت سے واقفیت ہو، وہ اسلام کو کبھی نہیں چھوڑے گا، ایمان کو کبھی نہیں چھوڑے گا. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. بڑی پیاری حدیث ہے، بہت ہی اہم حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، وہ آدمی ایمان کا مزہ چکھ لیا، وہ آدمی ایمان کی لذت محسوس کر لیا. من رضی باللہ ربا، جو اللہ سے راضی ہو بطور رب. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک اللہ کی عبادت کرے، اپنے رب، اللہ کے رب ہونے سے راضی ہو جائے، اللہ کے رب ہونے سے اس کو اطمینان ہو جائے. لہٰذا ایک اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. اللہ تعالی ہمیں جو بھی کرنے کا حکم دے اس کو کرے، جن کاموں سے روکے اس سے رک جائے. اللہ کی محبت کو سارے دنیا کی محبت پر ترجیح دے. یہ اس حدیث کا مطلب ہے. وبالاسلام دینا، اور بطور دین اسلام سے راضی ہو جائے. دیکھیں دین اسلام سے راضی ہونا، دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے اطمینان ہونا، دین اسلام سے ہمارا تعلق رکھتے ہوئے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہمیں فخر ہونا، یہ بھی ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. آج ہمارے نوجوان بہت سارے لوگ کہتے ہوئے دکھتے ہیں کہ اگر اسلام میں داڑھی چھوڑنے کی اجازت نہ ہوتی تو اچھا ہوتا، آج اگر میوزک سننے کی اجازت ہوتی تو اچھا ہوتا، آج وہ گناہ کرنے کی اجازت ہوتی تو اچھا ہوتا، وہ کام کرنے کی اجازت ہوتی تو اچھا ہوتا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر سود ہوتا تو اچھا ہوتا. نعوذ باللہ من ذالک. گویا ہم اسلام سے راضی نہیں ہیں، اسلام سے ہمیں مطمئن نہیں ہے، اسلام کے
احکام سے ہم مطمئن اور رضامند نہیں ہیں، بلکہ اسلام کے ہر کام پر ہمیں رضامندی ہونی چاہیے، ہمارے دل کو سکون ہونا چاہیے اسلام پر عمل کرتے ہوئے. یہ مطلب ہے وہ بالاسلامی دینا کا. اور تیسری چیز ہے وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہونا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہم اللہ کے نبی کو نبی مانیں، نہ نبی سے کچھ زیادہ مانیں، نہ نبی سے کچھ کم مانیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنا، آپ کا جو مقام ہے اس سے زیادہ بڑھانا، اور آپ کا جو مقام ہے اس سے کم کرنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام جو بھی ہمیں حکم دے اس کو کرے، جس سے روکے اس سے رک جائے. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے رسول جو تمہیں دے اس کو لے لو، یعنی جس کو کرنے کا حکم دے اس کو کرو، جس سے رکنے کا حکم دے اس سے رک جاؤ، اس سے دور رہو، اس سے باز آ جاؤ. تو اگر کوئی آدمی اللہ کے رب ہونے سے، اسلام کے دین ہونے سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذاق طعم الایمان، وہ آدمی ایمان کی لذت کو حاصل کر لیا، ایمان کا مزہ اور ایمان کی مٹھاس اس کے اندر آ گئی. تو معزز حاضرین، آج ہمارے دلوں میں ایمان ہے، ہم سب کو معلوم ہے، ہم اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی لذت، اس کی مٹھاس یہ ہر انسان کے اندر الگ الگ ہے، مختلف ہوتی ہے. ابھی میں نے کچھ پیمانے آپ کو بیان کیے، کچھ علامتیں آپ کو بتائے کہ اس پر اپنے ایمان کو رکھ کر جانچیے کہ ہمارے اندر ایمان کی لذت کتنی زیادہ ہے، کتنی کثرت سے ہے. اور دیکھیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر چاشت کی وقت تک بھی اللہ کے ذکر میں لگتے، اللہ کا ذکر کرتے. جب ان کے شاگردوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنا لمبا ذکر کیوں کرتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ یہ میری غذا ہے، یہ میرا ناشتہ ہے. اگر میں یہ غذا حاصل نہ کروں تو میرے اندر کمزوری آ جائے. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ شیخ الاسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت اور ایسی توانائی عطا کی تھی کہ وہ جنگ میں جاتے تو دشمن پہ بھاری ہو جاتے، لکھنے لگتے تو کئی لوگوں کا کام اکیلے کرتے، اور اسی طرح جس میدان میں اترتے اس میدان کے شہ سوار ہوتے. تو ان کے اندر اللہ کے ذکر کی وجہ سے اتنی برکت تھی. آج ہم 5 منٹ کیا ذکر کر لیں، ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے، ہمارا دل دنیا کی طرف کھینچنے لگتا ہے. باہر تو دور کی بات، مسجد میں بیٹھے بیٹھے فون دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں واٹس ایپ چاہیے، فیس بک چاہیے، اور ہمیں دنیا کے میسیجز زیادہ اہم لگتے ہیں اللہ کے ذکر کے. ابھی نماز ختم کیا نہیں ہوتی، فوراً لوگ فون کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور موبائل اٹھا کے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے. تو گویا ہمارے اندر ایمان کی حلاوت و ایمان کی مٹھاس کم ہے. تو میرے حال معزز حاضرین، ایمان کی بھی لذت ہوتی ہے، اور یہ لذت دنیا کی ساری لذتوں سے بڑھ کر ہوتی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا ان فی الدنیا جنہ، دنیا میں ایک ایسی جنت ہے جو اس جنت میں نہیں جائے گا وہ آخرت کی جنت میں نہیں جاتا. جو دنیا کی جنت میں نہیں جاتا وہ آخرت کی جنت میں نہیں جا سکتا. کیا ہے وہ جنت؟ یہی ہے ایمان کی جنت، اللہ سے محبت کرنا، یہی دنیا کی جنت ہے. جو اس جنت کو محسوس نہ کرے وہ آخرت کی جنت کو محسوس نہیں کر سکتا یا اس میں داخل نہیں ہو سکتا. میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن بنائے، ہمیں سچا پکا مومن اور مسلمان اللہ رب العالمین بنائے، اور جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان و اسلام کی حالت پہ زندہ رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر ہمیں عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.